الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو ہے مبنیات میں سے آپ کے سامنے ظروف کا بیان پیش کر رہے ہیں۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس سے فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اب ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ پھر اس میں بھی اپنے آپ نے قسمیں پڑھی ہیں، کیونکہ محدود، غیر محدود وغیرہ۔ تو یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو بعض صورتوں میں معرب ہوتے ہیں، بعض صورتوں میں مبنی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل الظروف المبنیۃ علی اقسام، ظروف مبنیہ چند قسم پر ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافتی، ان میں سے وہ ہیں جن کو کچھ اضافت سے منقطع کر لیا گیا، لہذا اس سے پتہ چلا جہاں پر اضافت سے منقطع نہ کیا جائے تب معرب ہوں گے، اضافت سے جدا کر دیا جائے تب ایسی صورت میں مبنی ہوں گے، اور اضافت سے منقطع کر دیں گے تو یہ حروف جو ہیں، کیونکہ یہ مبنی رکھا گیا ان کو، کیونکہ یہ مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جب مضاف الیہ ان کا حذف ہو گیا تو اسی طرح سے یہ حرف کے مشابہ ہو گئے محتاج ہونے میں، صحیح ہے نہیں؟ اور جب حرف کے محتاج ہو گئے تو ایسی صورت میں یہ کیا رکھے گئے؟ مبنی رکھے گئے، اور مبنی بھی پھر ضمے پہ رکھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے جو مضاف الیہ کے حذف سے آ گئی تھی، اور نقصان کی تلافی کبھی سے ہو سکتی تھی، کبھی کون ہے؟ ضمہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں ظروف مبنیہ چند قسم پر ہیں، ان میں سے جنہیں اضافت سے منقطع کر لیا گیا ہو، بِأَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، اس طور پر کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہو، جیسے قبل، بعد، فوق، تحت، قبل پہلے، بعد بعد میں، فوق اوپر، اور تحت نیچے۔ اسی طرح اور بھی آتے ہیں، امام آتے ہیں، امام، وراء، خلف، صحیح ہے نہیں؟ اسفل وغیرہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ضمے پر مبنی رکھے گئے، ان کو جیسے اما بعد آتا آپ کے سامنے، صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ حذف ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں من قبل و بعد و فوق و تحت۔ تو اب کہیں گے کہ ان کی جو ہیں وہ کئی جو ہیں علامتیں ہو جاتی ہیں، اگر مضاف الیہ ان کا مذکور ہوگا، یا مضاف الیہ ان کا محذوف منوی ہوگا، یا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا، بالکل بھلا دیا گیا ہوگا۔ اگر مضاف الیہ ان کا جو محذوف منوی ہو تو ایسی صورت میں ضمے پر مبنی ہوں گے، اور باقی جو دو صورتیں بچتی ہیں، مضاف الیہ مذکور ہو یا مضاف الیہ بالکل بھلا ہی دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ قبل و بعد و فوق، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے ہر چیز، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی من قبل کل شیء۔ دیکھیں مضاف الیہ جب ذکر کر دے تو کیا ہو گیا؟ معرب ہو گیا۔ کیوں؟ کسرہ کیوں آ گیا؟ من وجہ سے تو معرب ہو گیا۔ من قبل کل شیء، اللہ ہی کے لیے ہر معاملہ، ہر چیز سے پہلے، ومن بعد کل شیء، اور ہر چیز کے بعد۔ تو یہ دیکھیے یہ ایسا مبنی ہے جو معرب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں مبنی الاصل جو بالکل بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، جو بالکل بدلتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں کہ ایک صورت میں مبنی ہوں گے اور دو صورتوں میں معرب ہوں گے۔ تو من قبل کل شیء من بعد کل شیء، کہہ رہے ہیں ھذا اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ یعنی ھذا ای ھذا کیا ہے؟ ھذا المبنی، یعنی اس کا مبنی ہونا، یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کا محذوف ہو، کیا ہو؟ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو، کیا ہو؟ محذوف ایسا ہو جو متکلم کی نیت میں ہو، منویا للمتکلم، جو کس کی کیا ہو؟ متکلم کی نیت میں ہو کہ میں نے جو حذف کیا وہ میری نیت میں ہے۔ وَإِلَّا كَانَتْ مُعْرَبَةً،
ورنہ وَإِلَّا ورنہ جو ہے کہ اگر متکلم کی نیت میں نہ ہو تو کیا ہوں گے؟ یہ معرب ہوں گے. مضاف الیہ مذکور ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے؟ معرب ہو جائیں گے. جیسے پڑھا جاتا ہے وَعَلَى هَذَا قُرِئَ، اسی بنیاد پر پڑھا گیا ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ. دیکھیں یہاں پر کیا ہے، مضاف الیہ بالکل بھلا ہی دیا گیا ہے. 3 صورتیں نکال دیجئے، مضاف الیہ مذکور ہوگا یا مضاف الیہ جو ہے نسیہ منسیہ ہوگا یا مضاف الیہ جو ہے محذوف منفی ہوگا. اگر مضاف الیہ محذوف منفی ہوگا تو ضمے پر مبنی ہوں گے، مضاف الیہ مذکور ہوگا تو عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب ہوگا، اور مضاف الیہ اگر اس کا محذوف منفی ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوں گے؟ یہ معرب ہوں گے. اور اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو مجرور تنوین کے ساتھ. للہ الامر من قبل ومن بعد وتسمى الغایات، اور ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ غایات رکھا جاتا ہے. غایات کیوں رکھتے ہیں نام؟ ان کا نام غایات رکھتے ہیں. دیکھیے کہ غایات معنی ہوتا ہے انتہا. کیا معنی ہوتا ہے؟ انتہا. ان ظروف مبنیہ کو غایات کیونکہ یہ اضافت سے کٹ گئے. کیا ہو گئے بھائی؟ اضافت کی جاتی مضاف الیہ کی طرف، اب وہ مضاف الیہ ہے ہی نہیں تو ان کا کیا ہو گیا؟ وہ اضافت سے جدا ہو کر ان کی انتہا ہو گئی. مثلا کلام ابھی اور آگے جانے والا تھا، قبلی کلی شیء تک جانے والا تھا، لیکن جب اس کا وہ حذف ہو گیا تو یہیں پر کلام کی انتہا ہو گئی. اس کو کیا بول دیے گئے؟ آیت بول دیے گئے. اس لیے کہ جب مضاف الیہ حذف ہو گیا تو نطق کی کیا ہو گئی؟ یہاں پر انتہا ہو گئی، تو کلام یہیں جا کر رک گیا. اس کو غایات بولتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ وَمِنْهَا، چونکہ انہوں نے کہا ہم ظروف مبنیہ کو ذکر کریں گے، ان میں سے ایک یہ ذکر کیا. اب نام ترتیب بار لکھتے جانا کہ یہ ہیں ان میں سے، یہ ہمارا جہاں مضاف الیہ حذف کر دیا گیا، قبل ہے، بعد ہے، یہ وغیرہ ذکر کیا، اور انہی میں سے حیثو ہے. کیا یہ حیثو ہے؟ حیثو کو بھی ضمے پر مبنی رکھا گیا غایات کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اس کا مضاف الیہ تو مذکور ہوتا ہے. یہ کبھی مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور کبھی مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف. کیا ہوتا ہے؟ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور جملے کی طرف بھی. مفرد کی طرف، جملے کی طرف مضاف ہونے کی مثال سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. حیث کو مضاف کیا گیا کس کی طرف؟ جملے کی طرف. اور اما ترى حیث سہیل تالیا، یہاں کس کی طرف مضاف ہے؟ مفرد کی طرف، سہیل کی طرف. تو اب کہا گیا ان کو بھی ضمے پر مبنی رکھا گیا کیونکہ اکثر و بیشتر کی اضافت کیا ہوتی ہے؟ جملے کی طرف ہوتی ہے، اور جملے کی طرف اضافت ہونا پورے طور پر اضافت مانی جاتی ہے اس کی طرف. لیکن یہ جو اضافت جو جملے کی طرف ہوتی ہے وہ در حقیقت جو ہوتی ہے مضمون جملہ کی طرف ہوتی ہے. حقیقتاً جو ہے وہاں پر جو ہے مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا. مفہوم جملہ کی طرف ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا جیسے مضاف الیہ. تو اب کہا گیا ان سے مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی مبنی رکھا گیا غایات کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے. کیسے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے حقیقتاً جو ہے جملے کی طرف مضاف ہے، تو گویا کہ یہ جو اس کا مضاف ہونا چاہیے تھا مضاف الیہ وہ گویا کہ مذکور نہیں یہاں پر. یعنی فَكَأَنَّهُ قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ حُكْمًا، تو گویا کہ انہیں اضافت سے حکمی طور پر کیا کر لیا گیا؟ منقطع کر لیا گیا. تو جب منقطع کر لیا گیا تو یہ ابہام میں جو ہو گئے کس کے؟ غایات کے مشابہ ہو گئے. اور مشابہ ہو گئے وہ مبنی ہے تو یہ بھی کیا رکھا جائے گا؟ مبنی رکھا جائے گا. یعنی کہیں گے کہ یہاں جملے کی طرف مضاف ہے، جملے کی طرف مضاف ہو گیا، مفہوم جملہ کی طرف مضاف کہیں گے یہاں پر، کیونکہ جملے کی طرف مضاف ہونا یہ حقیقت میں مفہوم جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے اور وہ مذکور نہیں یہاں پر. تو گویا کہ ان کو اضافت سے منقطع کر لیا گیا. جب مطلع کر لیا گیا تو یہ مشابہ ہو گئے کس کے؟ غایات کے. غایات کے مشابہ ہو گئے تو وہ ضمے پر مبنی، یہ بھی پھر ضمے پر مبنی ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ والا حاضا ومن حیثو، اور اسی حیثو ہے بنیت تشبیہا لہا بالغایات، ان کو جو ہے مبنی رکھا گیا کہ ان کو غایات سے مشابہت ہونے کی وجہ سے لملازمتها الاضافت الی الجملۃ فی الاکثر، اس لیے کہ
اس کے لازم ہونے کی وجہ سے اضافت کو جملے کی طرف اکثر و بیشتر اس کی اضافت کیا ہوتی ہے؟ یہ اکثر کا لفظ اس لیے لایا کہ مفرد کی طرف بھی اضافت ہوتی ہے اس کی، لیکن زیادہ تر حیثو کی اضافت کس کی طرف ہونا ہے؟ جملے کی طرف، کیونکہ یہ مشابہ ہیں غایات کے، اس کی ملازمتی ہے الاضافہ، کیونکہ اس کو اضافت لازم ہے الی الجملہ فی الاکثر، اکثر و بیشتر کیا ہوتی ہے؟ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عنقریب ان کو درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے کیا کریں گے؟ لائیں گے ایسی جگہ سے لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے حیثو کو مضاف کیا گیا لا یعلمون جملے کی طرف، ہاں وہ نہیں ہے، مفرد کی طرف عام طور پر اس کا مضاف نہیں ہوتے، اب مفہوم جملہ بنیں گے، فعل مضاف الیہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ پورا جملہ کہیں گے، جملہ بنا مضاف الیہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جملے کی طرف مضاف ہونا یہ حقیقت میں مفہوم جملہ کی طرف مضاف ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو آپ کہیں گے اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ سین جو ہے برائے استقبال ہے، نستدرجو فعل مضارع، نحن ضمیر اس کا فاعل، ہم ضمیر اس کا مفعول بھی من حرف جر، حیث مضاف، لا یعلمون فعل مضارع منفی، اور اس کا واو ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ، حیثو کا حیثو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، اور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو نستدرجو فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقد یضاف الی المفرد، اور کبھی اسے مفرد کی طرف بھی مضاف کیا جاتا ہے، کس کو؟ حیثو کو، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، نہیں کیوں کریں گے؟ ہر جگہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف انشاء کے اندر ہوتا ہے، جہاں لفظاً بارک اللہ ایسا مسئلے ہوں تو وہاں کرتے ہیں، جہاں دعائیہ وغیرہ ہو لفظاً ہو، یہاں تو نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں سیدھا ہی کریں گے جملہ خبریہ۔ اور کبھی مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اما ترا حیث سہیل طالعا، کیا تو سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں دیکھتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا ہے؟ حیثو ترا، حیثو بمانے مکان، سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ، کیا تو سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں دیکھتا ہے؟ یہاں دیکھیے حیثو کو مضاف کیا گیا سہیل کی طرف جو مفرد ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب یہ آپ سے محل ارشاد لکھ لینا کہیں پر کہ سہیل کی مثال آ گئی، یہاں کیوں پیش کیا گیا ہے؟ تو محل ارشاد کیا ہے یہاں پر کہ حیثو کو مضاف کیا گیا مفرد کی طرف، حرف استفہام ہے اور ما نافیہ ہے، ترا فعل، تا ضمیر اس کا، انتا ضمیر اس کا فاعل، حیثو مضاف، سہیل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی، کیونکہ مکان کی طرف ہے، اور تالین مفعول بھی۔ اب کہتے ہیں ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ایک جگہ اس کو حال بھی بنائے ہیں اور ایک جگہ اس کو مفعول بھی بنائے ہیں، اور یہاں پر جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حال بھی بنا ہوا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ کہیں گے کہ یہ سہیل سے حال بنا لیں، اسے تو سہیل ذوالحال بنا لیں اور تالین حال، تو اب ایسی صورت میں صرف ایک مفعول فی بنے گا، تو سہیل جو ہے ذوالحال بن جائے اور تالین حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، اور بعض لوگوں نے ایک ترکیب یوں کی ہے کہ تالین کو مفعول بھی بنا دیں، تو دو طرح کی ترکیب کر سکتے اس کے اندر۔ تو دیکھیں مفعول انشائیہ کیوں بنے گا؟ کیونکہ یہاں سوالیہ استفہامیہ بھی ہے، امر نہیں ہے، حرف استفہام ہے۔ کیا تو سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تو سہیل تو نہیں دیکھ رہا ہے؟
تو نہیں دیکھ رہا ہے، ترا میں فاعل انتا ہے، کیا تو سہیل ستارے کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ترا سہیل ستارے کا نام ہے، صحیح ہے نہیں؟ سہیل ستارے کا نام ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں دیکھیے مفرد کی طرف مضاف ہو گیا، ای مکان سہیل، یعنی اس کی اضافت نکال کے دکھائی کیا؟ حیث کس کے معنی میں ہے؟ سہیل کی۔ فحیث ھذا بمعنی مکان، تو حیث یہاں کس کے معنی میں ہے؟ مکان کے معنی میں۔ وشرطہ ان یضاف الی الجملہ، اور اس کی شرط یہ کہ جملے کی طرف مضاف ہو، جیسے اجلس حیث یجلس زید، تو بیٹھ وہاں زید کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی کیا نکلے گا؟ اجلس مکانہ، کیا بنیں گے اس کو؟ ہاں جلوس زیدن، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور عبارت نکلے گی اجلس حیث اجلس مکانہ جلوس زیدن، اجلس مکانہ جلوس زیدن، زید کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھ۔ تو اجلس فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، حیث مضاف، یجلس فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ انہوں نے کہا کہ مضاف ہونا جملے کی طرف، اچھا یہ مکان انہوں نے کہا، حالانکہ کبھی کبھی زمان کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ لیکن چونکہ اکثر جو ہے وہ مکان کی طرف ہے، اس لیے انہوں نے یہاں کر دیا۔ مثال جو آپ کے شعر میں دی بھی ہے نیچے میں زمان کی طرف مضاف ہونے کی، چلیں تو یہ کیا ہے؟ مکان کی طرف اکثر مضاف ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا إِذَا وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، اور انہی سے میں سے ایک کیا ہے؟ ظروف مبنیہ میں سے ایک اذا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ مستقبل کے لیے۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ کس پہ داخل ہو؟ سارا مستقبلاً، اگرچہ ماضی پر داخل ہو تو اسے مستقبل بنا دیتا ہے، لفظاً تو نہیں بناتا لیکن کیا ہے؟ مانن اسے مستقبل بنا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حیثو سے کہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف تو مضاف الیہ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہو گیا جو حیثو کی طرح مشابہت کی وجہ سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ از جو ہے، اذا جو ہے مستقبل کے لیے، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، سارا مستقبلاً، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا، مستقبل ہے یعنی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذا جو ہے تو مستقبل کے لیے لیکن کبھی کبھی ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماضی رہتے ہوئے بھی، جیسے حتی اذا ساوا بین الصدفین، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ جب کہ وہ دونوں طرف کی دیواریں کیا ہو گئیں؟ برابر ہو گئیں، ساوا استعمال ہوا، تو دیکھیے یہاں پر اذا استعمال ہوا، ساوا ماضی پر رہتے ہوئے، ماضی کے لیے معنی میں استعمال ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماضی پر داخل ہوتا ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، یہاں پر دیکھیے اذا کا دخول ہوا جا پر اور مستقبل کے معنی میں کر دیا کیا؟ جب اللہ کی مدد آئے گی، نہیں ماضی کے معنی۔ یہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب دیواریں بنوائیں کیا جو ان کے لیے یاجوج ماجوج کے لیے، تو کیا کہ جب وہ دونوں طرف کی برابر ہو گئیں تو کیا ہو گئیں؟ تو ماضی کے معنی میں، مستقبل بھی استعمال نہیں ہے۔ اور اسی طرح حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں پر بھی دیکھیے اذا کا استعمال ہوا بلغ کے ساتھ اور ماضی کے معنی میں استعمال ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ حتی اذا جعلہ نارن، یہاں پر بھی دیکھیے ماضی کے معنی میں استعمال ہے، ماضی میں رہتے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ مستقبل کے لیے آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، تو اگرچہ ماضی پر داخل ہو سارا مستقبل، تو معنی کے اعتبار سے اسے مستقبل بنا دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ وَفِيهَا معنی شرطی، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرط کا معنی ہوتا ہے۔ شرط کیا کرتی ہے؟ ایک جملے کو مرتب کرنا دوسرے جملے کے مضمون پر، صحیح ہے نہیں؟ تو شرط و جزا میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ تو شرط و جزا، وَبِنْهَا وَفِيهَا معنی شرطی، اور اس میں بھی جو ہے وہ شرطوں کا معنی ہوتا ہے، اور شرط میں بھی جو ہے وَكَوْنُ معنی شرطی فی اذا وجہ آخر لبنائیہ، اور شرط کے معنی میں ہونا تو اس کے مبنی ہونے کی ایک دوسری وجہ اور یہ،
شرط کے معنی میں ہونا تو یہ بھی کیا ہے مبنی ہونے کی دوسری وجہ ہو جائے. ایک تو یہ کہ غایات کے مشابہ ہیں حیثو کی طرح, اور ایک یہ کہ یہ شرط کے معنی میں بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی مبنی ہو. وفیہ معنی شرطی, اور اس میں شرط کا معنی ہوتا ہے. ویجوز ان تقع بعدها الجملۃ الاسمیہ, اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو. آپ نے دیکھا کہ اذا جاء نصر اللہ جملہ فعلیہ آیا تھا, اور اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی واقع ہونا کرنا جائز ہے. جیسے آتیتک اذا الشمس طالعۃ, تو دیکھیے آتیتک میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا, کیا ہے نہیں. اب دیکھیے اذا الشمس طالعۃ کون سا آیا, جملہ اسمیہ آیا. ہاں والمختار الفعلیہ, لیکن کیا ہے بہتر کیا ہے فعلیہ لانا استعمال ہے. کیا ہے آتیتک اذا طلعت الشمس, میں آؤں گا تیرے پاس جب سورج طلوع ہوگا. صحیح ہے نہیں. تو دیکھیے ہاں آتے گا آتیتک وہاں کیا لکھی, اچھا آتے گا آتی کا, میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. تو دونوں طرح کا استعمال ہوتا ہے, چاہے جملہ اسمیہ لائیے چاہے جملہ فعلیہ لائیے, لیکن پسندیدہ کیا ہے جملہ فعلیہ کا لانا زیادہ اس میں وہ پسندیدہ ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وقد یتکون للمفاجات, اور کبھی کس کے لیے آتا ہے مفاجات کسے کہتے ہیں, اچانک کوئی چیز ہو جائے, اچانک ہوتی ہو تو اس کے لیے کیا لاتے ہیں مفاجات. خرجت فاذا السبع واقف, میں نکلا کہ اچانک درندہ کھڑا ہے. میں نکلا گھر سے تو دیکھا کہ اچانک, ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نکلا تو اچانک دیکھا کہ درندہ کھڑا ہے. تو کہہ رہے ہیں وقت تکون المفاجات, اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے فیختار بعدها المبتدا, لیکن جب مفاجات کے لیے آئے تو اس کے بعد بہتر کیا ہے لائیں آپ مبتدا لائیں. تو کیا کریں آپ, تو یوں کریں خرجت فاذا السبع واقف. تو اب ایسی صورت میں فا اذا آیا, اور اذا کے بعد کون سا آ گیا السبع واقف. جملہ کیا گیا, ترجمہ بھی ویسے ہی کریں گے اچانک, صحیح ہے نہیں اچانک کا, تو اس کے بعد مبتدا لانا واقع بہتر ہے. فاذا السبع واقف خرجت فاذا السبع واقف, میں نکلا کہ اچانک دیکھا کہ درندہ کھڑا ہے. اچھا یہ کیوں لاتے ہیں, دیکھیے مبتدا لانا یہ فرق پیدا کرنے کے لیے اذا اور اذا شرطیہ کے درمیان. جب ہم جملہ اسمیہ پر اذا لانا بہتر ہے, صحیح نہیں کہا انہوں نے, کیوں, کیونکہ جو شرطیہ ہوتا ہے اس کے بعد تو کیا لانا بہتر ہے فعلیہ لانا ہے نا. تو اب جو ہے مفاجات ہوگا اس کے بعد ہم کیا لے آئیں گے جملہ اسمیہ, تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون سا اذا مفاجات والا ہے. صحیح ہے نہیں. تو اس لیے اگرچہ لا سکتے جملہ فعلیہ بھی, لیکن جب ہم بہتر والا کر کے لائیں گے اسمیہ ہی لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اذا کون سا ہے مفاجات کے لیے. فرق ہو جائے گا دونوں کے درمیان کہ جو مفاجات والا ہوتا ہے وہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے بہتر کرنا, اور جملہ شرطیہ پر بہتر کیا ہے فعلیہ لانا. تو اس اعتبار سے فرق پیدا کرنے کے لیے, حالانکہ مفاجات یہ لازم نہیں ہے بلکہ کیا ہے دوسرے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے, لیکن جب بہتر طریقہ ہم اپنائیں گے تو انسان کیا کہے گا یہ جملہ اذا کیا ہے جملہ مفاجات کے لیے. اور چلیں چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.